امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 8، توبہ۔ خواہشات انسان کو چلاتی ہیں، لیکن جب یہ خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ حساسیت کھو دیتے ہیں اور ایسے راستے پر چلتے ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انمول ایک خوبصورت بہادر نوجوان عورت ہے جو ایک ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے اور اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ انمول اپنی کزن سارم کے ساتھ باہمی محبت میں ہے۔ دوسری طرف شانی ایک نوجوان پرجوش آدمی ہے جو کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے بے چین ہے، جو اکثر اپنے والد کے اخلاق اور اقدار سے متصادم ہوتا ہے۔ اس کی ڈرائیو اسے تعمیراتی مغل کمال احمد کے لیے کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ انمول، سارم اور شانی کی زندگی ایک ڈرامائی موڑ لے لیتی ہے جب کمال احمد شانی کو ٹاسک دیتے ہیں کہ انمول اور سارم ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات ظاہر کریں گے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، قرولوس عثمان۔ یہ سیریز عثمان بے کی زندگی پر مرکوز ہے جو ارطغرل غازی کے بیٹے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے بانی کے نام سے مشہور ہے۔ ڈرامہ ترکی کی تاریخ اور سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے طریقہ کار پر روشنی ڈالے گا۔ نمبر 6، من مرضی۔ من مرضی خود غرض خواہشات کے نتائج کے بارے میں ایک کہانی ہے اور ذاتی ضروریات کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں جو اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ حیدر ایک اصول پسند آدمی کی دو بیٹیاں ہیں جو اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی بائیولوجیکل بیٹی منشا اس کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی ہے لیکن اکثر اس کی خواہشات کو راستہ دکھانے دیتی ہے۔ اس کے برعکس زارا، حیدر کی گود لی ہوئی بیٹی اور اس کے مرحوم دوست کی اولاد، عملی اور بنیاد پرست ہے۔ دولت اور ظاہری شکل و صورت کے بارے میں منشا کا جنون اسے ایسے انتخاب کی طرف لے جاتا ہے جو نہ صرف اس کی اپنی تقدیر کو نئی شکل دیتے ہیں بلکہ زارا کی زندگی پر انمٹ نشان بھی چھوڑ دیتے ہیں جو دونوں نوجوان خواتین کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، گڈی۔ گڈی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتی ہے۔ ان سے ناواقف وہ نصیحتیں دیکھ سکتی ہے، تاہم اس کی قابلیت جلد ہی ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتی ہے جب اسے اپنے والدین کی موت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ افسوسناک طور پر سچ ہو جاتا ہے۔ انہیں کھونے کے بعد گڈی کو اپنے چچا اور خالہ کے پاس پناہ ملتی ہے لیکن وہ اس پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے مشکل ترین لمحات میں وہ مدد کے لیے دعا کرتی ہے اور اسے انتہائی غیر متوقع طور پر حاصل ہوتی ہے ایک گڑیا سے، آخری تحفہ جو اس کے والدین نے اسے دیا تھا۔ جیسے ہی گڑیا اپنے مشکل ترین وقتوں میں گڈی کی مدد کرتی ہے، دوسرے لوگ اس کی طاقت کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا گڈی کو پھر کبھی خوشی مل سکتی ہے؟ کیا اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ختم ہو جائے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، بجو۔ بجو ایک دلکش فیملی ڈرامہ ہے جو ہلکے پھلکے لمحات کو جذباتی ہنگامہ خیزی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے کی جدوجہد اور تنازعات کی تصویر کشی کرتا ہے جہاں اختلافات اور دلائل اکثر مرکز کا توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ مسرت، جسے شوق سے بجو کہا جاتا ہے، سب سے بڑی بہن ہے جو اپنی تیز زبان اور تلخ رویے کے لیے مشہور ہے۔ اس کی غیر شادی شدہ حیثیت اس کی مایوسی کو ہوا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی اس سے پہلے شادی کرتا ہے تو سخت کارروائیوں کی دھمکیاں دینے لگتی ہے۔ یہ ہنگامہ پورے خاندان کو پریشان کر دیتا ہے لیکن جب آخر کار کوئی تجویز اس کے راستے میں آتی ہے تو یہ اپنے چیلنجز کا ایک مجموعہ لاتی ہے۔ کیا بجو کو کبھی اپنا میچ ملے گا؟ کیا اس کا رویہ بدل سکتا ہے
یا یہ اس کے خاندان کے لیے مسائل کا باعث بنے گا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، محشر۔ محشر میں محبت قربانی سے ملتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کے سفر کی پیروی کرتی ہے جو کسی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جس کے عزائم سب سے بڑھ جاتے ہیں، محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں محبت بے لوث ہے اور دینا سب سے اہم ہے۔ کہانی عبد الرحمن اور آئمہ کے گرد گھومتی ہے، جو قسمت کے موڑ سے جڑے کزن ہیں۔ ان کا سفر صرف محبت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان جذبات اور قربانیوں کے بارے میں ہے جو واقعی ان کے بندھن کو خاص بناتے ہیں۔ کیا عبد الرحمن اور آئمہ کی محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے یا المیہ اسے تباہ کر دے گا؟ کیا ان کی قربانیاں اور جذبات محبت کو نئی بلندیوں تک پہنچا سکیں گے؟ کیا اس کہانی میں عزائم محبت پر غالب آئیں گے؟ جاننے کے لیے اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر دیکھیں۔ نمبر 2، دل نادان۔ نایاب ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اپنے والدین کو کھونے کے بعد اپنی دادی اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بھابھی اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے، اس پر گھر کے تمام کاموں کا بوجھ ڈالتی ہے اور اس کی ذاتی ترقی کو روکتی ہے۔ زاویار ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک کامیاب آدمی۔ نایاب کے ساتھ اس کی نانی نے اس کی سادہ لوہی اور سادگی کی وجہ سے جوڑی بنائی ہے۔ اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کرنے اور اپنی کزن تانیہ کو نایاب سے شادی کرنے سے انکار کرنے کے بعد زاویار جلد ہی اس کی تعلیم اور گرومنگ کی کمی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ زاویار کے انکار سے دکھی تانیہ نایاب اور زاویار کے درمیان دراڑ کو بڑھاتی ہے، جس سے ان کی شدے میں تناؤ اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا زاویار اور نایاب کی شادی تانیہ کے منصوبوں کو برداشت کر پائے گی؟ کیا نایاب زاویار کے لیے خود کو بدل سکتی ہے؟ کیا اسے زاویار کے خاندان سے تعاون ملے گا یا وہ اکیلے ہی ہر چیز کا سامنا کرے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک دلکش کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے۔ جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے۔ پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ حسیب حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔